الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے سلسلے کی آج کی اس کڑی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے منہج سے متعلق بلکہ جدید مناہج سے متعلق کچھ سوالات ہیں، اور ان سوالات کے جوابات کا انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے تذکرہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ حلقے میں ہمارے سامنے ایک سوال آیا تھا، وہ سوال یہ تھا، سوال نمبر 13، کیا اپنے آپ کو سلفی کہنے والا بھی حزبی شمار کیا جائے گا، فرقہ پارٹی بنانے والا شمار کیا جائے گا، الگ تھلگ فکر الگ تھلگ نظریہ رکھنے والا شمار کیا جائے گا؟ یہ سوال تھا۔ اس سوال کے جواب میں جو بنیادی باتیں شروع کی تھیں، ضروری باتیں، حزبی کسے کہتے ہیں، حزبیت کیا چیز ہے، جو لوگ حزبی ہوتے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، ان کے صفات کیا ہوتے ہیں، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اس وقت اب ان کا جواب، اس سوال کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ اس سوال کے جواب میں شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ سلفی نام رکھنا یا سلفی کہلانا اگر حقیقت میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر صرف اور صرف دعویٰ ہو تو منہج سلف کے علاوہ پر ہوتے ہوئے کسی شخص کا اپنے آپ کو سلفی کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات آ چکی تھی اس سے پہلے، اس سوال کا جواب شیخ صالح فوزان نے پیش کر دیا تھا، بہت پچھلے 2-3 حلقے پہلے اسے پڑھا گیا تھا، اس لیے بہت ہی جلدی میں اس جواب کا آپ کے سامنے اعادہ کر دیا جاتا ہے۔ صرف اور صرف دعویٰ ہو، حقیقت نہ ہو، سلفی راستے پر نہ چلنے والا ہو تو ایسے شخص کے لیے سلفی کہنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اشاعرہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ جس منہج پر قائم ہیں وہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے۔ اسی طرح سے معتزلہ اپنے آپ کو موحدین کہتے ہیں، معتزلہ اپنے آپ کو موحدین کہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا بھی تذکرہ آئے گا کہ معتزلہ کون سا فرقہ ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اس کے بنیادی عقائد کیا ہیں، یہ بھی بات انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے آ رہی ہے۔ تو معتزلہ اپنے آپ کو موحدین کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اس دعوے سے یہ موحدین نہیں بن جائیں گے، بلکہ یہ جھوٹا دعویٰ ہوگا، اور ایسے لوگوں کے لیے سلفی کہنا، موحد کہنا درست نہیں ہے۔ بہرحال آگے کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے منہج پر ہونے کے دعوے دار کو چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کے راستے کی پیروی کرے اور مخالفین کو چھوڑ دے۔ یہ صفحہ نمبر 134 پر ہے۔ بصورت دیگر اگر وہ مچھلی اور گوہ کو اکٹھا کرنا چاہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، یعنی صحرائی اور سمندری جانور کو اکٹھا کرنا، یا آگ یا پانی کو ایک پلڑے میں رکھنا چاہے، اکٹھا کرنا چاہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت اپنے مخالفین مثلا خوارج، معتزلہ اور دیگر حزبیوں کے مذہب کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ یعنی سلفیت کی راہ جو ہے، جو اصل راہ ہے، اصل منہج ہے، اس راستے پر چلنے والے کبھی بھی خوارج، معتزلہ اور دیگر فرقے والوں کے ساتھ، دیگر پارٹیوں کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے، جنہیں لوگ موجودہ دور کا مسلمان کہتے ہیں۔ یعنی اس دور کے مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کا مسلمان جو یہ نئے راستوں پر چلنے والا ہے، جدید راستوں پر چلنے والا ہے، اس کی بنیاد سلف صالحین کے راستے سے وابستہ نہیں ہوتی۔ تو یعنی جو زمانے والوں کی گمراہیوں کو منہج سلف کے ساتھ اکٹھا کرنا چاہے، نئے راستے، جدید جو مناہج ہیں، اس کو اور سلف صالحین کے راستے کو جو مکس کرنا چاہے، ایسے شخص کو آج کے دور میں، موجودہ دور کا مسلمان کہتے ہیں، تو یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، حافظ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ لا يصلح یا لا يصلح آخر هذه الامت الا ما اصلح اولها، اس امت کے اخیر کی اصلاح اسی منہج سے ہو سکتی ہے جس سے اس کے اول کی اصلاح ہوئی تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسائل میں تمیز و تفریق کرنا ضروری ہے۔ یہ شیخ صالح فوزان حافظ اللہ کا جواب ہے۔ اب اس جواب کے تحت یہ بات آئی تھی سب سے پہلے کہ اگر منہج سلف حقیقت میں ہو تو اپنے آپ کو سلفی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حوالے سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا گیا تھا، شیخ نے نقل کیا ہے، یعنی جنہوں نے تعلیق لگائی ہے
کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلک سلف کا اظہار کرنا اور اسے نسبت کرنا، اس سے اپنے آپ کو جوڑنا، ایسا کرنے والے پر کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ منہج سلف کہتے ہیں بلکہ اس کا یہ عمل قبول کرنا بالاتفاق واجب ہے، کیونکہ مذہب سلف حق ہی ہوتا ہے۔ سلف کا راستہ کیا ہے؟ حق ہی ہے، کیونکہ یہ راستہ اللہ کے نبی کا، آپ کے صحابہ کا، تابعین کا راستہ ہے۔ خیر، اس کے بعد آپ کے سامنے ایک قول پیش کیا گیا تھا، وہ قول تھا عائض بن عبداللہ القرنی کا۔ عائض بن عبداللہ قرنی کا ایک قول نوٹ کیا گیا تھا اور اسی پر بات ختم ہو گئی تھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ آگے سلسلہ یہاں سے چلے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو عائض بن عبداللہ قرنی ہیں، یہ سعودی عرب کے ایک معروف شخص ہیں، ایک معروف عالم ہیں، اور اپنی بہت ساری ایکٹیویٹیز، بہت ساری نشاطات اور سرگرمیوں کے ساتھ جانے جاتے ہیں۔ عائض عبداللہ قرنی نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ جو کسی شخص پر اخوانی یا سلفی یا تبلیغی یا سروری ہونا واجب قرار دے، اس سے توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ سارے احزاب کے ساتھ، ساری پارٹیوں کے ساتھ، نئے نئے طریقوں پر چلنے والوں کے ساتھ عائض قرنی صاحب نے سلفیوں کو بھی شامل کر دیا تھا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سلفی بن کے رہنا واجب ہے تو اس سے بھی توبہ کرائی جائے گی، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بات کہی تھی۔ بہرحال آگے بات آ رہی ہے کہ بعد میں جب مزاحمت ہوئی، چاروں طرف سے اعتراضات ہوئے، تو انہوں نے اس نقطے سے رجوع کر لیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ منہجی گڑبڑی تھی اور میں نے یہ بات کہی ہے، بلکہ یہ کہا کہ ایک مغالطہ ہو گیا۔ اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، نیچے حاشیے میں آ رہا ہے، ابھی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہاں پر جو بات ہمیں پڑھنی ہے مزید وہ یہ ہے کہ یہ بات مکمل ہو جائے۔ کہتے ہیں یہ بات اس شخص کی طرف سے، یہ بات اس شخص نے یعنی عائض قرنی نے فر من الحزبیت فرارک من الاسد، اس نام کی جو کیسٹ ہے کہ حزبیت سے، پارٹی بندی سے، نئے نئے راستے نکالنے سے، نئے نئے افکار اور نظریات نکال کر کے اس کو فالو کرنے سے ایسے بچو جیسے شیر سے بچ کے بھاگتے ہو، یہ کیسٹ کا نام ہے۔ اس نام کی کیسٹ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں انہوں نے اس نقطے سے رجوع کر لیا ہے کہ سلفی میں نے غلطی سے بول دیا ہے، امانت ہے الحمدللہ۔ اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث اور سلفیت کی راہ پر چلنے والے ہمیشہ امانت کی راہ اختیار کرتے ہیں، انصاف کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے خلاف جائے یا اپنے موافقت میں رہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ سلف نے کئی لوگوں کے اقوال ہیں کہ اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان فرق یہ ہے کہ اہل السنہ یکتبون ما لہم وما علیہم۔ اہل سنت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ساری باتیں نوٹ کرتے ہیں جو ان کے موافق ہوتی ہیں یا ان کے خلاف ہوتی ہیں، سب نوٹ کرتے ہیں۔ اور اہل بدعت یکتبون ما لہم ولا یکتبون ما علیہم، اہل بدعت کی پہچان یہ ہے کہ صرف وہ انہی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں جو ان کے موافق ہوتی ہیں، ان کے حق میں ہوتی ہیں، ان کے فیور میں ہوتی ہیں۔ جو ان کے خلاف جاتی ہیں ان باتوں کو وہ نوٹ نہیں کرتے۔ تو اہل سنت کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے، اہل الحدیث کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے، اور سلفیوں کی الحمدللہ یہ خصوصیت ہے، سلف شروع سے لے کر کے، پہلے سے لے کر کے آج تک، کہ وہ امانت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں۔ اس لیے جب انہوں نے رجوع کر لیا اس نقطے سے، تو اس کا بھی شیخ جمال حارثی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنی کتاب میں نوٹ کر دیا، اس کا تذکرہ کیا یہاں پر کہ یہ لکھنے کے بعد، کتاب کے چھپنے سے پہلے مجھے کچھ کاغذات ملے، اس کاغذات کے اندر رجوع ملا، تو یہ اس رجوع کو میں یہاں پر امانت کے طور پر نوٹ کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، ایسے 20 مسائل ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں، تو کیا ایک سے رجوع کر لینا کافی ہے؟ ساری وہ باتیں، وہ سارے افکار، سارے نظریات، یا بہت ساری ایسی چیزیں جس کو انہوں نے بہت زیادہ جرأت کے ساتھ کہہ دیا ہے، پھیلا دیا ہے، ان تمام چیزوں سے رجوع کرنا ہے نا ضروری ہے، کیونکہ یہ سلف کے راستے کے خلاف راستہ ہے۔ بہرحال آگے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، کون؟ شیخ جمال حارثی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں سبحان اللہ
इस शख्स ने आखिर अपने लिए कैसे रवा और जायज़ समझा कि इन बातिल मनाहिज और बातिल गुमराह बिदती फ़िरक़ों में सलफ़ी मनहज हक़ को भी शामिल कर ले। यही जो बात अभी आपके सामने पेश की, कैसे अपने लिए कैसे जायज़ समझा कि सलफ़ियों को भी उसे में शामिल कर दिया। आप बताइए, कहते हैं हम मुल्क तौहीद में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं। हम तो मुल्क तौहीद में नहीं हैं, हम तो एक सेकुलर मुल्क में रहते हैं जहाँ हर तरह के अदियान मज़ाहिब के लोग रहते हैं। लेकिन ममलकत सऊदी अरब की बात है ये। शेख जमाल कहते हैं हम लोग मुल्क तौहीद में ज़िंदगी गुजारने वाले एक शख्स से जिसके एमए का रिसाला हदीस ही के बारे में है। एमए की किताब, एमए की थीसिस किस पर है? हदीस के बारे में है। और कुछ दिनों पहले इस शख्स ने पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है। ये आज की बात नहीं है, पुरानी बात है, आएगी बात इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि कब की बात है ये 2000 से पहले की बात है। पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है। हम इस शख्स से पूछना चाहते हैं कि अगर तुम सलफ़ी नहीं हो तो आखिर क्या होना चाहते हो? यानी अगर सारे फ़िरक़ों के बीच में सलफ़ी फ़िरक़े को भी, सलफ़ी को भी फ़िरक़ा बना करके शामिल कर दिया है और ये कहा कि कोई सलफ़ी बनना वाजिब कहता है तो वो भी मतलब तौबा कर ले तो ठीक, वरना कत्ल करने के काबिल है, कत्ल कर देना चाहिए। ये बात अगर तुमने सलफ़ियों को भी शामिल कर दिया है तो इसका मतलब ये कि तुम सलफ़ी भी नहीं होना चाहते हो। तो फिर आखिर बनना क्या चाहते हो? वो तो बताओ कि क्या बनना चाहते हो। तुम ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सलफ़ी भी नहीं, तो फिर आखिर क्या बनना चाहते हो जबकि तुम तौहीद व सुन्नत के एक मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हो। उसके बाद शेख जमाल हाफिज़हुल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहमतुल्लाहि अलैह से पूछा गया कि अपने आप को सलफ़ी असरी कहने वाले के बारे में आप क्या फरमाते हैं। किससे पूछा गया? अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहमतुल्लाहि अलैह से कि अगर कोई सलफ़ी कहता है, अपने आप को असरी कहता है, तो ऐसा कहने वाले के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सलफ़ी कहना ये अपनी पारसाई बयान करना है, अपना तज़किया करना है कि बहुत मैं मुत्तकी, नेक, परहेज़गार हूँ? क्या ये तज़किया करने में आता है? शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब दिया? अगर वो सचमुच असरी या सलफ़ी हो तो कोई हरज नहीं, इसमें कोई हरज नहीं। और ऐसा नहीं कि शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह बस ऐसे ही हवे में ये बात कह रहे हैं। आगे कई एक अक़वाल भी आ रहे हैं जिसमें ये साबित किया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह सलफ़ से बहुत सारे ऐसे अक़वाल हमें मिलते हैं, आसार मिलते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के बारे में बतलाया है कि वो क्या थे? वो सलफ़ी थे, वो सलफ़ी थे। तो किसी के बारे में अगर वो सलफ़ के रास्ते पर चल रहा है तो उसको सलफ़ी दूसरा कोई कहे, कोई हरज की बात नहीं। वो ख़ुद अपने आप को सलफ़ी कहे, सलफ़ी लिखे, सलफ़ी के नाम से अपना तारुफ़ कराए कि मैं राह सलफ़ पर चलने वाला हूँ, मैं खारजी नहीं, मैं अक़लानी नहीं, मैं एतज़ाली नहीं, मैं अशअरी नहीं, मैं तबलीगी नहीं, मैं सूफ़ी नहीं वग़ैरह, तहरीकी नहीं, है ना, खारजी नहीं, राफ़िज़ी नहीं। तो ऐसी सूरत में कोई हरज की बात नहीं, बिल्कुल उसके लिए हक़ है, ये उसके लिए जायज़ है कि वो कहे कि मैं इस तमाम नए रास्तों से बिल्कुल अलग थलग हूँ, मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और आपने अपने सहाबा को और उसके बाद के लोगों को, बाद के ज़माने के लोगों को छोड़ा है। तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि वो सचमुच सलफ़ की राह पर चलने वाला हो, सिर्फ़ और सिर्फ दावेदारी नहीं। कहते हैं जैसे सलफ़ कहा करते थे, सलफ़ सालिहीन कहा करते थे, फ़लाँ सलफ़ी हैं, फ़लाँ कौन है? सलफ़ी हैं, फ़लाँ असरी हैं। ये भी इशारा किया है, आगे अक़वाल आ रहे हैं। ये ऐसा तज़किया यानी सफ़ाई है जो बिल्कुल वाजिब और ज़रूरी है। अगर कोई कहे मिसाल के तौर पर कि मैं मुसलमान हूँ, तो क्या इसको कहा जाएगा कि तो अपनी पारसाई बयान कर रहा है? मुसलमान रहना ही ज़रूरी है, मुसलमान होना ही ज़रूरी है, और मुसलमान है तो बयान करना ही चाहिए कि मुसलमान हूँ। इसका मतलब मैं, है ना, क्या हूँ? मुशरिक नहीं हूँ, काफिर नहीं हूँ, यहूदी नहीं हूँ, ईसाई नहीं हूँ, मजूसी नहीं हूँ, बुद्धिस्ट नहीं हूँ, जैनी भी नहीं हूँ, फलां, ये सारी चीज़ें मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ सर झुकाने वाला हूँ और उसके हुक्म के सामने झुक जाने वाला हूँ, उसके फरमान पर, उसके नबी के फरमान पर मैं अपने आप को कुर्बान कर देने के लिए तैयार हूँ। तो कहते हैं ये तो वाजिब, अगर इसको लोग सफाई समझते हैं तो ये सफाई ऐसी है जिसका तज़किरा करना ज़रूरी है, इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। बहरहाल उसके बाद और भी बहुत सारी बातें आगे आ रही हैं।
اچھا، قبل اس کے کہ ساری باتیں پڑھی جائیں اس سے پہلے یہ نقطہ ایسا نہ ہو کہ چھوٹ جائے، امانت کے طور پر آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ جو شیخ عائض بن عبداللہ قرنی ہے نا کا تذکرہ آیا تھا، شیخ عائض بن عبداللہ القرنی کے بارے میں نیچے حاشیے میں، یہ صفحہ نمبر 115 پر نیچے حاشیے میں آپ دیکھیے، شیخ جمال بن فرحان الحارثی کہتے ہیں اس کتاب سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی میں لکھ چکا تھا، چھپنے والی تھی کتاب، اس سے پہلے مجھے کچھ کاغذات موصول ہوئے جس میں عائض قرنی کا اپنی بعض غلطیوں سے رجوع موجود تھا۔ ابھی بات آ رہی ہے کہ بعض کاغذات ملے، یہ بات تو انہوں نے کہاں کہی تھی؟ جو سلفی جو کسی پر اخوانی، سلفی، تبلیغی، سروری ہونا واجب قرار دے اسے توبہ کرائی جائے، توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اسے قتل کر دیا جائے، یہ کہاں کہی تھی؟ یہ انہوں نے ایک کیسٹ میں کہی تھی، اور وہ کیسٹ کا دور تھا، اور یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کی کیسٹیں میرے بھائیوں نشر ہونے کے ساتھ ہی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نشر ہوتی تھی، فروخت ہوتی تھی، تقسیم کی جاتی تھی۔ تو گویا کہ اس وقت میڈیا کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم کیا تھا؟ آڈیو کیسٹیں جو ریکارڈ وغیرہ میں چلائی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں وہ چیز نشر ہوئی اور بڑی تیزی کے ساتھ عام کر دی گئی۔ سعودی عرب اور خلیج کے نوجوان بڑی تعداد میں اسے حاصل کرنے کے لیے دوڑتے تھے، اس کی کوشش کرتے تھے، اور وہ عام کی گئی۔ یہاں پر کیا ہے؟ رجوع کیسے کیا؟ کچھ کاغذات مجھے موصول ہوئے، یعنی شیخ جمال تک پہنچائے گئے، کسی کے پاس آیا ہوگا اور گھومتے پھرتے کہاں پہنچا؟ شیخ جمال کے پاس پہنچا۔ تو شیخ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ اس کو امانت کے ساتھ یہاں پر نقل کر دیا کہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے، لیکن رجوع کا یہ طریقہ برابر نہیں ہے، یہ رجوع نہیں، رجوع اسی پیمانے پر ہونا چاہیے جس پیمانے پر غلطی نشر ہوئی ہے، بلکہ اس سے بڑے پیمانے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں تک غلطی پہنچی ہے ان کی اصلاح ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ بقیہ لوگوں کے سامنے یہ حقیقت آ جائے گی کہ دیکھو اس مسئلے میں غلطی ہو چکی تھی پہلے، آج اس سے رجوع کیا جا چکا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ایک پیغام جائے گا کہ حق کو تسلیم کر لینا چاہیے، باطل پر اڑے نہیں رہنا چاہیے۔ تو بہرحال کچھ کاغذات موصول ہوئے جس میں عائض قرنی کا اپنی بعض غلطیوں سے رجوع موجود تھا۔ مجھے ان تراجعات یعنی رجوع میں کے ضمن میں اس لغزش سے بھی رجوع ملا، یعنی یہ جو غلطی انہوں نے کی تھی نا، یہ والی جس میں سب کو سلفیوں کو بھی شامل کر دیا ہے، اس سے بھی رجوع مجھے ملا کہ اس سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ اس لیے عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق ان کے بعض تراجعات اور اس میں ان کے اسلوب سے احتراز کے ساتھ ہم ان کے رجوع کا ذکر کر رہے ہیں، جسے انہوں نے مغالطے کا نام دیا ہے۔ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ 14واں، یعنی کیا مطلب؟ بہت ساری باتیں کہی انہوں نے، اور رجوع کرنے کے لیے جب رجوع کیا تو اس مسئلے سے رجوع کرتا ہوں، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر رجوع کرتا ہوں، چوتھا، پانچواں، کہاں تک پہنچے؟ 14واں مسئلہ جس سے رجوع کیا وہ یہ والا مسئلہ تھا۔ اب آپ سوچئے کہ دہائیوں میں وہ مسئلے ہیں جس سے انہوں نے رجوع کیا ہے، تو کیا وہ مسئلے نہیں ہوں گے جس سے رجوع نہیں کیا کئی دہائیوں میں؟ یہ ہے بڑا مسئلہ۔ بہرحال 14واں، میں نے اپنی کیسٹ فر من الحزبیہ فرارک من الاسد میں کہا ہے جو کسی شخص پر اخوانی یا سلفی یا تبلیغی یا سروری ہونا واجب قرار دے اسے توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ کہتے ہیں میں نے یہ بات کہی ہے، یہ عبارت میری غلطی ہے، یہ عبارت کیا ہے؟ میری غلطی ہے، میں اس سے اللہ کی بخشش مانگتا ہوں۔ انہوں نے رجوع کیا، میرا مقصد یہ تھا کہ جس نے ایسا کہا اس نے شریعت سازی کی، جس نے ایسا کہا اس نے کیا کیا؟ شریعت سازی کی، لیکن بہرحال یہ غلط ہے، میں اس سلسلے میں معذرت چاہتا ہوں۔ یعنی گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر کوئی کسی پر یہ بات لازم کرتا ہے نا کہ بھائی تم تبلیغی بنو، سروری بنو، اخوانی بنو، سلفی بنو، کوئی اگر کہتا ہے کہ ایسا کرنا واجب ہے، بننا کیا ہے؟ تبلیغی، سروری، فلاں 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 بننا واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت سازی کر رہا ہے، یعنی کسی کے لیے کوئی راستہ واجب قرار دینے کا اختیار کس کو ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حساب سے یہ بات کہی تھی, میں نے یہ بتانے کے لیے کہی تھی کہ اگر کوئی کسی پر واجب کرتا ہے کہ تم کو یہ بننا چاہیے بننا چاہیے بننا چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے درجے میں رکھ رہا ہے, نبی کے درجے میں رکھ رہا ہے, شریعت ساز بن رہا ہے. یہ بتانے کے لیے میں نے کہی تھی کہ ایسے شخص سے توبہ کرائی جائے گی ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا. مسئلہ یہی تھا. ٹھیک ہے, آپ کی بات مان لیتے ہیں, تو یہی تو غلطی ہے. شریعت ساز اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام ہے کہ اسے تو انکار نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ سلفی بننا کس نے واجب کیا ہے؟ سلفی بننا اللہ کا کلام واجب کرتا ہے, سلفی بننا اللہ کے نبی کی سنت واجب کرتی ہے. تو یہی تو اعتراض ہے کہ آپ نے شریعت سازی پر نقد اگر کیا تھا تو شریعت سازی میں سروری بننا تو آ سکتا ہے, تبلیغی بننا آ سکتا ہے, اخوانی بننا آ سکتا ہے, سلفی بننا شریعت سازی میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو اصل تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس میں بہت زیادہ صراحت نہیں ہے یا موقف کی بہت زیادہ وضاحت نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے, اتنا کافی ہے کہ کم از کم انہیں کسی بھی طور پر احساس ہوا تو انہوں نے اس سے کہا کہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں, اللہ کی بخشش مانگتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب استغفار کوئی بندہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرماتا ہے. تو بہرحال اچھی بات ہے. کہتے ہیں لیکن بہرحال یہ غلط ہے, میں اس سلسلے میں معذرت چاہتا ہوں اور یہ عقیدہ رکھتا ہوں, صفحہ نمبر 16 پر ہے, یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ مذہب سلف ہی صحیح اور درست مذہب ہے. یاد رکھنا یہ ساری باتیں, مذہب سلف ہی کیا ہے؟ صحیح اور درست مذہب ہے جس کی اتباع و پیروی اور اس کی راہ پر چلنا ہر مسلمان پر واجب ہے. یہ اس کتاب اس پیپرز میں لکھا ہوا تھا جو پیپرز پہنچے تھے شیخ کے پاس. اب اس کے بعد شیخ کیا کہتے ہیں آگے دیکھیے. شیخ جمال فریحان کہتے ہیں یقیناً اہل سنت و جماعت کے یہاں یہ بات معلوم ہے کہ چند نہیں بلکہ تمام غلطیوں سے رجوع کرنا ضروری ہے. چند غلطیوں سے رجوع کرنا کافی نہیں ہے, جتنی غلطیاں انسان کیے ہوئے ہیں ان تمام غلطیوں سے رجوع کرنا ضروری ہے. اچھا, یہ شخصیتیں ایسی ہیں جو بہت معروف شخصیتیں ہیں, جن کے بہت سارے فالوورز ہیں, جن کے بہت سارے سننے والے ہیں, تو جو بھی کہیں گے وہ بہت دور تک پھیل جائے گی, جو بھی موقف ہوگا بہت دور تک عام ہو جائے گا. تو ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پر ایک ایک غلطی سے رجوع کرنا ضروری ہے تاکہ یہ گمراہی لوگوں کے یہاں سے نکل جائے. نیزے کی غلطی کا اعتراف, یہ نقطہ یاد رکھنا ہے, غلطی کا اعتراف, غلطی کی تصحیح اور اس سے رجوع یعنی لوٹ جانا, اسے کہاں سے نشر کرنا چاہیے؟ کاغذ میں لکھ کر کے نہیں, بلکہ کہاں سے؟ جہاں سے لوگوں تک ساری باتیں عام ہوں. کہاں سے ہو؟ نشر اور اعلان کے مراکز سے تحریر کیا جائے. رجوع کہاں سے لکھا جائے؟ نشر اور اعلان کے مراکز, یعنی کیا مطلب؟ وہ مراکز جہاں سے میڈیا کا جو مرکز ہے, جہاں سے ساری چیزیں نشر ہوتی ہیں اعلام سے. تو دراصل یہ طریقہ اہل سنت والجماعت کا ہے اور یہی کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں کہ آدمی اگر رجوع کرتا ہے تو اسے رجوع ایسے پلیٹ فارم سے کرنا چاہیے جہاں سے دور دور تک اس کا رجوع پہنچ جائے, پھیل جائے. ٹھیک ہے, ورنہ آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی بسا اوقات یہ کرتا ہے کہ رجوع اصلاً نہیں کرنا چاہتا, سارے لوگوں تک اپنا رجوع نہیں پہنچانا چاہتا ہے کیونکہ اس کا موقف رہتا ہے, یا اس موقف میں وہ بہت زیادہ صریح نہیں ہونا چاہتا ہے, واضح نہیں کرنا چاہتا ہے, بلکہ بین یا کہہ لیجئے کہ غیر واضح موقف رکھنا چاہتا ہے. تو چند لوگوں تک وہ باتیں پہنچا دیتا ہے تاکہ اس کا بھی چرچا ہو جائے کہ فلاں نے رجوع کر لیا ہے, اور سارے لوگوں سے تک وہ رجوع نہیں پہنچاتا ہے تاکہ وہ موقف بھی لوگوں کے ہاں موجود رہے. تو ان سے یہ کہہ دے کہ رجوع کر لیا ہے اور ان سے کہے کہ ہم تو اسی موقف پر ہیں. یہ طریقہ بھی اہل سنت والجماعت کے منہج کے خلاف ہے. میرے بھائیو, ستھرا موقف ہونا چاہیے, ستھرا منہج ہونا چاہیے, اور غلطیوں سے رجوع کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا, غلطیوں سے رجوع کر لینے سے انسان کی حیثیت نہیں کم ہوتی, بلکہ اس کا مقام اور اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے جب تعلق بھی دلیل کی بنیاد پر ہوا ہو اور رجوع بھی دلیل کی بنیاد پر ہو رہا ہو. اگر شخصیت پرستی آ جائے, تقلید آ جائے اندھی, تعصب آ جائے, بھکتی والا انداز اگر قائم ہو جائے, فین ہونے والا مسئلہ جو آج کل کہتے ہیں نا, فین ہو گیا یعنی فلاں کا پورے طور پر گرویدہ ہو گیا, تو ایسی صورت میں رجوع کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ رجوع کرے گا تو جو اس کے دیوانے ہیں, جو اس کے بہت زیادہ گرویدہ ہیں, وہ اس پر خود سرزنش کریں گے کہ آپ نے ہمیں گمراہ کر دیا اور آپ رجوع کر کے
اپنے آپ کو بری کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں، اصول کیا ہے سلف کا؟ باتیں دلیل کی بنیاد پر کہی جائیں، اور اگر غلطی ہو جائے تو دلیل کی بنیاد پر اسے رجوع کر لیا جائے، یعنی امت کے عوام کو اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور سلف صالحین کے دلائل اور ان کے نصوص سے جوڑا جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے یہ بات کہی تھی نا، لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا ما لم يعلم من اين قلنا، کسی شخص کے لیے ہمارے قول کی بنیاد پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جب تک کہ اسے یہ نہ معلوم ہو کہ ہم نے کس دلیل کی بنیاد پر فتویٰ دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصول ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ عالم اور ایسے ہی مثال کے طور پر امت کے پیشوایان یہ اس لیے نہیں ہے امت کے اندر کہ وہ اپنی بات کہیں، اپنے سے جوڑے، شخصیت پرستی کا ماحول بنائے، نہیں، ایک سورس ہے، ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے خالص علم اور خالص منہج عام ہوتا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے سامعین کو، حاضرین کو، مخاطبین کو، شاگردوں کو کس سے جوڑے؟ اس راستے سے جوڑے جس راستے سے وہ جڑا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ نبی کی سنت ہے، یہ صحابہ کا طریقہ۔ دیکھو ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں، اسی سے ہم بھی وابستہ ہیں، اور تم بھی اسی سے وابستہ ہو جاؤ۔ مجھ سے وابستہ نہیں ہونا ہے، مجھ سے یہ ربط اس لیے رکھنا ہے تاکہ ہم اس راستے پر سب مل کر کے چلیں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کے صحابہ اور تابعین کا راستہ ہے۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے اصل میں۔ تو علم سے جوڑنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی حق بات کہتا ہے، کبھی چوک بھی ہو جائے تو رجوع کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی تربیت کیسی ہوئی ہے؟ ان کی تربیت دلیلوں پر ہوئی ہے، ان کی تربیت حوالوں پر ہوئی ہے، ان کی تربیت نصوص پر ہوئی ہے، ان کی تربیت اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ شخصیت پرست نہیں ہے بلکہ وہ دلائل کے پیچھے چلنے والے ہیں، اس لیے رجوع کر لینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، اسی لیے اہل سنت رجوع کرنے میں دیر نہیں کرتے، اور اہل بدعت رجوع آسانی سے نہیں کرتے، بہت مشکلوں سے رجوع کرتے ہیں، دونوں میں فرق ہے یہ۔ بہرحال تو یہ بات ہماری سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اب ان کو کیا ہے؟ دو باتیں، ایک تو یہ کہ رجوع کیا ہے، اچھی بات ہے، لیکن رجوع کہاں سے کرنا چاہیے؟ جہاں سے میکزیمم لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ بات پہنچ جائے کہ شیخ نے یہ بات کہی تھی اور اب اس سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ بات جو غلط تھی، جو پھیل گئی، اس کے پھیلنے کا ایک سورس تھا کیسٹ، رجوع کئی سورس سے ہونا چاہیے، رجوع کئی سورس سے ہونا چاہیے، تحریر سے بھی ہونا چاہیے، تقریر سے بھی ہونا چاہیے، تاکہ وہ جہاں تک ہو سکے، جیسے ہو سکے، زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اسے پھیلایا جا سکے تاکہ غلطی لوگوں کے درمیان سے نکل جائے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ غلطی کا اعتراف، اس کی تصحیح اور اسے رجوع نشر و اعلان کے مراکز سے تحریر کیا جائے تاکہ اسے ہر شخص دیکھے، لپٹے ہوئے کاغذات میں نہیں، لپٹے ہوئے چند کاغذات میں نہیں، جس کا علم بہت کم ہی لوگوں کو ہو پاتا ہے۔ لہٰذا پڑھنے والے کو چاہیے کہ ان مغالطات سے ہوشیار رہے، پڑھنے والے کو چاہیے کہ ان مغالطوں سے ہوشیار رہے۔ اب اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی غلط عقیدہ، کوئی غلط بات، کوئی غلط منہج پھیلا رہا ہے، بدعت پھیلا رہا ہے، تو اب اسے رجوع اگر کرنا چاہتا ہے تو اسے رجوع کیسے کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت یہاں پر نقل کر رہے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ شیخ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں، بدعت کے داعی کی توبہ کے لیے شرط یہ ہے، بدعت کا داعی یعنی بدعت کی طرف بلانے والا، بدعت کا پرچار کرنے والا، بدعت کو پھیلانے والا، جو شخص بھی بدعت کو پھیلا دے، بدعت کی طرف بلا دے، اس کی توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس بات کا واضح اعلان کرے کہ وہ جس چیز کی دعوت دے رہا تھا وہ بدعت و گمراہی ہے، اور بدعت اور ہدایت اس کے برعکس، جو میں نے کہا تھا، جو میں نے پھیلایا تھا، وہ بات کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ ہدایت وہ نہیں، ہدایت اس کے علاوہ یہ کام ہے۔ تو دونوں چیزوں کو واضح کرے، اور بالکل واضح طور پر۔ قرآن کی آیت کے اندر آپ دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا الذین، ان لوگوں کے سوا جن لوگوں نے اپنی اصلاح کر توبہ کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور کھول کر کے بیان کر۔ بدعتیوں کا انجام بہت برا ہے، لیکن ان لوگوں کا جن لوگوں نے توبہ کر لیا ہو،
اپنی اصلاح کر لی ہو، وہ بینو، اور جو بدعت پھیلا دی ہے اس بدعت کو کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے واضح کر دے کہ یہ بات میں نے کہی تھی، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے نہیں سمجھا، یا میں چوک تھی مجھ سے، چوک ہوئی مجھ سے، یا میں غلط منہج پر چلا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، ہدایت عطا فرمائی، اس لیے میں رجوع کرتا ہوں۔ آپ تمام لوگوں سے، جن لوگوں نے میری وہ بات سنی ہے، اس بات کو غلط سمجھو، آج کی تاریخ سے میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ تبیین ہونی چاہیے، بینو، جن لوگوں نے کھول کھول کر کے اس کو واضح کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ بات ہے۔ اب اس کے بعد شیخ جمال نے ایک بات اس سے پہلے کہی تھی نا کہ رجوع ایک مسئلے سے، دو مسئلے سے، چند مسئلوں سے رجوع کرنا کافی نہیں ہے، تمام غلطیوں سے رجوع کرنا ضروری ہے، تمام غلطیوں سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک غلطی نہیں ہے، بہت ساری غلطیاں ہیں، اور یہ سب جدید منہج ہے، نیا راستہ ہے، ہوس، خواہشات نفسانی کی بنیاد پر آدمی یہ ساری باتیں بول دیتا ہے۔ اب عائض بن عبداللہ القرنی جو ہے نا، ان کی ایک اور کتاب ہے، یہ دراصل ان کے خطبات کا مجموعہ ہے، ان کے خطبوں کا مجموعہ ہے۔ اپنی کتاب المسک والعنبر، المسک والعنبر، اس کتاب کی جلد 1 صفحہ نمبر 179 پر یا 189 پر کہتے ہیں، اب یہ دیکھیے کہ کیسے سلفی کہنے والا آدمی صرف کہنا کافی نہیں ہے، سچ مچ سلفی ہونا ضروری ہے۔ ابھی انہوں نے کیا کہا ہے، اوپر کیا کہا ہے، میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ مذہب سلف ہی صحیح اور درست ہے، مذہب سلف ہی صحیح اور درست ہے، جس کی اتباع اور پیروی کرنا، اس کی راہ پر چلنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یہ بات کہی نا انہوں نے اپنے پیپر میں جو رجوع کیا تھا۔ اب یہاں دیکھیے انہی کی بات ان کی کتاب میں دیکھیے انہوں نے کیا کہا، یہ کون سا سلفیت کا راستہ ہے۔ اپنی کتاب المسک والعنبر میں لکھتے ہیں، ہم نے پچھلے ہجری سال کے لیے کیا پیش کیا، پچھلے ہجری سال یعنی جو ہجری سال گزرا، یہ نہیں ابھی ان کے زمانے کا ہجری سال، وہ جو بھی رہا ہوگا، ہے نا، 1420 رہا ہوگا، 1425 رہا ہوگا، 22 رہا ہوگا، 19 رہا، جو بھی رہا ہوگا، ہم نے پچھلے ہجری سال کے لیے کیا پیش کیا۔ ہجری سال کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے سلفیت کے راستے میں، کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ نیا سال منانا پڑتا ہے میرے بھائیوں، کیا نیو ایئر یا ایسا کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ تو نہیں، ایسا کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کتاب میں، ہم نے پچھلے ہجری سال کے لیے کیا پیش کیا، اور یہ کہاں کہا ہے، ممبر پہ کہا ہے، اسٹیج پہ، ممبر پر، کیونکہ یہ کتاب خطبات کا مجموعہ ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ہم نے پچھلے ہجری سال کے لیے کیا پیش کیا، میرے ساتھ آپ بھی تعجب کریں، وہ اپنے مخاطبین کو کہتے ہیں، حاضرین کو کیا کہتے ہیں، میرے ساتھ آپ بھی تعجب کریں، اور اگر آپ کو تعجب محسوس ہو رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سلسلے میں ان کی حرکت بھی بڑی عجیب ہے۔ کن کی حرکت؟ سلفیوں کی حرکت، سلفی حکومت کی حرکت، سلفی علماء کی حرکت، سلفیت کی منہج پر چلنے والے دعات اور علماء کی حرکت، ان کی حرکت۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو تعجب محسوس ہو رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سلسلے میں ان کی حرکت بھی بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب حرکت کرتے ہیں سلفی۔ کیا کرتے ہیں بھائی، دیکھیے آگے، صبح میں شائع ہونے والے اخبارات کہاں گئے، صبح میں جو شائع ہوتے ہیں اخبارات نا، یعنی ڈیلی جو نیوز پیپر ہوتا ہے، یہ اخبارات کہاں گئے، ٹیلی ویژن کی اسکرینیں کہاں ہیں، ابھی واضح ہو جائے گا کیا کہنا چاہتے ہیں، روزنامے کہاں گئے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ہجرت بھی تازہ نہیں کر سکتے؟ یوم ہجرت تازہ کرنا یعنی یوم ہجرت منانا ہے کہ نہیں؟ جیسے لوگ سالگرہ مناتے ہیں، اپنی سالگرہ مناتے ہیں، اللہ کے نبی کی سالگرہ مناتے ہیں، ایسے اللہ کے نبی کی ہجرت کی سالگرہ۔ کہتے ہیں کہ یہ اتنے سارے اخبارات ہمارے ملک میں چھپتے ہیں، ٹیلی ویژن کا سسٹم ہے نا، ڈیلی اخبارات ہیں، ہفتہ واری ماہانہ اخبارات ہیں، ان سارے اخبارات یا ٹیلی ویژن کی اسکرینیں سب ہیں، کیا ہم لوگ اتنے سارے میڈیا کے وسائل کے باوجود بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ہجرت بھی تازہ نہیں کر سکتے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ وہی برتھڈے منانے والی بات ہے کہ نہیں؟ وہی چیز ہے، نیا سال کا جشن منانا، فلاں چیز کا جشن منانا، فلاں چیز کا جشن منانا۔ بھئی ہجرت کا یا یوم ہجرت کا منانا کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے؟ کسی نے یوم ہجرت منایا ہو تو چلو آپ بھی تازہ کر لیجئے،
یہ ہے سلفیت کے خلاف راستہ، جدید منہج، نیا راستہ۔ ایسا ملک، یہ دیکھیے اپنے ملک پر، سعودی عرب پر نقد کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، ایک ایسا ملک جس میں کوئی دن نہیں گزرتا جس میں ان کا نام نہ لیتے ہوں۔ ان کا نام؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا اللہ کے نبی کا نام لینے کی وجہ سے ان کا یوم ہجرت منانا بھی ضروری ہے؟ اللہ کے نبی کا نام کیوں نہیں لیں گے؟ اللہ کے نبی کا نام لیں گے، اللہ کے نبی کا نام لیں گے تو آپ پر درود و سلام پیش کریں گے، یہ واجب ہے ہر مسلمان پر۔ جب نام آئے اللہ کے نبی کا پڑھنا واجب ہے۔ تو اب اللہ کے نبی کا نام ہر دم لیتے ہیں، کوئی دن نہیں گزرتا جس دن نام نہیں لیتے ہوں، لیکن یوم ہجرت نہیں مناتے ہیں۔ اتنے سارے اخبارات چھپتے ہیں، اتنا سارا میڈیا کا ہمارے پاس مطلب سورس موجود ہے، پھر بھی یہ کام نہیں کرتے۔ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کوئی دن نہیں گزرتا جس میں ان کا نام نہ لیتے ہوں، لیکن ان کی یوم ہجرت کو زندہ نہیں کرتے، ان کی یوم ہجرت کو زندہ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں نہ کوئی بات چیت، نہ کوئی چھوٹا ستون، نہ کوئی علم اور کھمبا جو عظیم مصلح کو زندہ کرے۔ یعنی جھنڈے ونڈے لے کے نکلنا چاہیے، چھوٹا جھنڈا، اس سے بڑا جھنڈا یا اس سے بڑا جھنڈا، لیکن نکلنا چاہیے کہ آج یوم ہجرت ہے، ہمیں ہجرت کی یاد تازہ کرنی ہے۔ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی۔ معاملہ گھوم کر کے کہاں جاتا ہے؟ حکومت کے پاس۔ سارا معاملہ گھوم کے کہاں؟ یوم ہجرت۔ آپ نے سوچا نہیں کہ یوم ہجرت کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ ہاں، کیونکہ وہیں سے تو مدینہ منورہ کے اندر اسلامی نظام قائم ہوا تھا اور ہجرت کی شروعات وہیں سے ہوئی تھی، اس لیے ساری باتیں ہو رہی، ورنہ اللہ کے نبی کے یوم پیدائش کا تذکرہ کر دیا جاتا، لیکن اس کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ یوم ہجرت کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ اصل میں سارا مطلب ساری باتوں کا، ساری تحریروں کا جو محور ہے وہ کیا ہے؟ حکومت۔ جن کا نظریہ یہ والا ہے نا، ان سب کے ہاں یہی چیز موجود ہے۔ آگے دیکھیے، کہتے ہیں یہاں سے بات ختم ہوئی۔ اب شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدعتی جشن کے مثل نہیں تو اس سے ملتا جلتا نہیں ہے؟ اگر ہم یہ نہ کہیں کہ سیم اللہ کے نبی کی میلاد جیسا ہی کام ہے یہ، اگر سیم نہ بھی کہیں تو کیا اس سے ملتی جلتی چیز ہے کہ نہیں ہے یہ جو کہنا چاہتے ہیں؟ وہی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہی بات تقریباً ہو گئی جسے اخبارات، ریڈیو اور اسکرینیں دنیا کی ممالک میں زندہ کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی یوم پیدائش کا جشن ابھی تو گزرا نا، 2 دن پہلے، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، ساری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کتنا تام جھام میڈیا پر کیا گیا۔ تو شیخ جمال فرحان کہتے ہیں کہ اسی طرح سے جیسے میلاد نبی کو ریڈیو پر، اخبارات پر، چینل پر بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے، کیا اسی سے ملتا جلتا یہ معاملہ نہیں ہے جس کے لیے یہ مانگ کر رہے ہیں؟ ویسے ہی ہے یہ، سوائے کہتے ہیں جسے اخبارات، ریڈیو اور اسکرینیں دنیا کی ممالک میں زندہ کرتی ہیں، سوائے اس سنی سلفی ملک سرزمین حرمین شریفین مملکت سعودی عرب کے۔ اب کیا ساری دنیا کے لوگ مناتے کہ نہیں مناتے؟ الحمدللہ مملکت سعودی عرب توحید و سنت کا ملک ہے، فرشتوں کا ملک نہیں ہے، انسان ہے، غلطی ان سے ہو سکتی ہے، لیکن وہ توحید و سنت کی بنیاد پر قائم ہے۔ بہت پہلے جب اقوام متحدہ میں سارے ممالک کے سربراہوں کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ طے کرنا تھا کہ ہر ملک کے سربراہان اپنے ملک کا آئین اور دستور پیش کریں، آپ کے ملک کا دستور کیا ہے، آپ کے ملک کا دستور کیا ہے۔ تو اس وقت ملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن الفیصل، جو ان سارے ملوک کے سعودی حکمرانوں کے والد محترم گزرے ہیں، امام عبدالعزیز بن عبد الرحمن الفیصل، انہوں نے ایک ہاتھ میں قرآن لے کر کے، دوسرے ہاتھ میں صحیح بخاری لے کر کے ساری دنیا کے سربراہوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ مملکت سعودی عربیہ کا آئین یہ کتابیں ہیں، یہ اللہ کی کتاب آئین ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت آئین، یہ طریقہ تھا میرے بھائی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے اس کو پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ صرف سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اس کا مطلب نہ حکومت کی سطح پر، نہ ان کے آئین میں کوئی اس کا عطا پتہ ہے، اور نہ وہاں کے الحمدللہ عوام جو سنت کی راہ پر چلنے والے ہیں وہ اس کے قائل ہیں۔ بس یہ نئے افکار جو وہاں داخل ہوئے ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا پرست بدعتیوں سے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں نیز یہ داعی
کون؟ یہی شیخ عائز کرنی جو دعوت دے رہے ہیں اس بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ہجرت کی مناسبت پر جشن منانے کی بابت تاکید میں غلو کرتے ہوئے کہتا ہے۔ دیکھا آپ نے، یعنی معمولی بات نہیں، ایک بہت بڑے محاذ کے طور پر اس مسئلے کو پیش کیا۔ کیا کہا؟ بھلا یہ لوگ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا عذر و بہانہ پیش کریں گے؟ بھئی اس کی فکر تو بہت پہلے صحابہ کرام کو ہونی چاہیے۔ اگر وہ غلط کر رہے تھے، میلاد نہیں منا رہے تھے، یوم ہجرت نہیں منا رہے تھے اور نہیں منایا، تو ان کو فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اب ہم سے کیا سوال کرتے، ان لوگوں سے کیا سوال کرتے ہو کہ بھلا یہ لوگ نہ منانے والے، یوم ہجرت نہ منانے والے، کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا عذر و بہانہ پیش کریں؟ آپ بتائیے، اس کو کہتے ہیں جرأت، جسارت۔ یعنی ایک چیز باطل بے سر پیر کی ہے، اس کو اتنا بڑھاوا دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسا محسوس ہو کہ یہ تو حق، یہی حق ہے، یہ نہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ دنیا تو دنیا، اللہ کے سامنے حاضری اور جواب دہی کی بات۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں جو میلاد نہیں مناتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے گستاخ ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ ہم یہی جواب دیں گے الحمدللہ کہ نہ اللہ کے نبی نے منایا، نہ اللہ کی کتاب میں اترا، نہ صحابہ نے منایا، اس لیے ہم نے بھی نہیں منایا۔ کیا جواب دینا؟ جو لوگ منا رہے ہیں وہ جواب دہی کی فکر کریں کہ کس بنیاد پر منا رہے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے چیزوں باور کرائی جاتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ دل میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے ہدایت سے محروم کر دے۔ ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفها یا یصرفها کیف یشاء۔ سارے بنی آدم کی دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اور ایک دل کی طرح سارے بنی آدم کے قلوب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح، اسے جس طرح چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ الٹتا پلٹتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے حق پر باقی رکھے اور چاہے تو اسے ٹیڑھا کر دے۔ میرے بھائیوں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حق پر قائم و دائم رکھے، ورنہ یہ بڑی آمین رب العالمین، ورنہ یہ شخصیتیں بڑے علماء کی فہرست میں آتی ہیں، ایم اے کی ڈگری حدیث کے اندر، پی ایچ ڈی کی ڈگری حدیث کے اندر، اور یہ ساری باتیں آپ کو یقین آئے گا کہ آدمی کیسے بول سکتا ہے۔ ہم کبھی کہتے ہیں کہ جو لوگ سنت کے علم سے دور رہتے ہیں وہ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ سنت کا طالب علم ایم اے کی ڈگری حدیث میں اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حدیث میں، اور باتیں اس طرح کی۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈگریاں ایک طرف اور فکر اور نظریہ ایک طرف، کیپچر کیا ہوا ہے پورے ذہن کو، پوری سوچ کو۔ بلکہ اتنا زیادہ یہ معاملہ آگے بڑھ چکا ہے کہ حدیث و سنت کے نصوص، قرآن اور حدیث و سنت کے اور سلف کے آثار کے نصوص کو بھی اسی فکر پر ڈھالنے کی اور اسی پر اتارنے کی، بلکہ بطور دلیل پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے اگر یہ نہ ہوتا، ایسا نہ ہوتا تو یہ بات کیسے کہتے کہ بھلا یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا عذر و بہانہ پیش کریں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ فکر پورے طور پر غالب ہے۔ سنت کی خدمت اور اس کی کتابیں لکھنا اور ایم اے کی ڈگری، پی ایچ ڈی کی ڈگری لینا وہ ایک طرف موجود ہے، لیکن فکر میں، نظریے میں، ایک مشن کے طور پر یہ فکر غالب ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس کی مراد، شیخ سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کی مراد وہ لوگ ہیں کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ یہ بات کہ بھلا اللہ کے سامنے یہ لوگ کیا جواب دیں گے، اللہ کے نبی کے سامنے کیا بہانہ پیش کریں گے؟ کہتے ہیں اس کی مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی کی اسکرینوں پر اپنی تحریروں اور تقریروں وغیرہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ہجرت کو زندہ نہیں کیا۔ علماء سعودیہ، علماء سلفی علماء، علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، علامہ ابن سیمین، شیخ صالح فوزان، لحیدان، غدیان، مطلق، رقبان، کتنی لمبی فہرست ہے۔ یہ لوگ کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی کے سامنے کیا بہانہ پیش کریں گے کہ ہم کیوں نہیں، اے اللہ کے نبی آپ کی ہجرت کے دن کو ہم کیوں نہیں منا سکے؟ کیا عذر تھا، کیا بہانہ تھا؟ یہ بات تو کہتے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں جو لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ اور اپنی سابقہ گفتگو سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مزید غلو کرتے ہوئے کہتا ہے، عائز کرنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آدمی
یہ جو باتیں ابھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس سے پہلے، کہتے ہیں اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے، مزید غلو کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پہلا نقطہ یہ ہے، پہلا نقطہ یہ ہے، کیا ہے پہلا نقطہ؟ یہ آئس قرنی کی بات ہے، یہ آئس قرنی کی بات ہے، اور وہی کتاب ہے المسک والعنبر، اسی سے یہ ساری باتیں نقل کی گئی ہیں۔ صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ 190 میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ کہتے ہیں پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو عین کائنات ہے، ایک ایسا انسان جو کیا ہے؟ عین کائنات۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی عین کائنات ہیں۔ کون سی تعبیر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے نبی عین کائنات ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا ایک فرد ہے، ایک حصہ ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل مقام کے مالک ہیں، ساری مخلوق میں سب سے اونچے ہیں، سب سے بہتر ہیں، خیر الخلق، افضل الخلق، سید الخلق ہے۔ یہ کیا کہنا کہ آپ عین کائنات ہیں، کون سی تعبیر ہے؟ ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں سامنے رکھیں اور یہ تعبیرات سوچیں کہ کس دلیل کی بنیاد پر یہ بات کہی ہوگی، کس دلیل کی بنیاد پر؟ آپ سوچیں یہ بات کہاں سے نکلی ہوگی؟ معلوم آپ کو؟ آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا، جھوٹی حدیث موضوع، جس میں کیا کہا تھا؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا جہان بھی میں پیدا نہ کرتا۔ تبھی تو عین کائنات ہے، یعنی ساری کائنات گویا آپ ہی ہیں، اور عین کائنات یعنی کائنات آپ اصل میں بالکل وہی ہیں، بالکل آپ کائنات۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں بلا وجہ کی مبالغہ آ رہی ہے، بے دلیل بات ہے، یہ تعبیر کہیں موجود نہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، بلا وجہ میری شان میں غلو مت کرو، جو میرا مقام اللہ نے بنا رکھا ہے اس سے اونچا مقام مجھے تم نہیں دے سکتے۔ مجھے اللہ نے اپنا بندہ بنایا، اپنا رسول بنایا ہے، اور یہ ابدیت اور رسالت سب سے اونچا مقام ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ایک انسان جو عین کائنات ہے، ایک آدمی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کی اصلاح فرمائی، پوری امت کی اصلاح فرمائی، اس سے انکار نہیں ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر کے بھیجا، منذر بنا کر کے بھیجا، بشیر بنا کر کے بھیجا، نذیر بنا کر کے بھیجا، اس سے کس کو انکار ہے؟ لیکن پہلے والی بات عین کائنات، یہ تعبیر کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی، مبالغہ آ رہی۔ کہتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں نہ کوئی گفتگو، نہ کوئی سیرت، نہ کوئی تذکرہ اور سوال ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی پر کتابیں نہیں لکھی علماء اہل حدیث نے؟ علماء سلف نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی سوانح پر کتابیں نہیں لکھی ہیں؟ آپ کے تذکرے نہیں لکھے؟ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عنوان پر مل جائیں گی، چھوٹی بڑی پمفلٹ سے لے کر کے جلدوں پر مشتمل 10 جلدوں پر مشتمل کتابیں الحمدللہ امت کے علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ پھر یہ کتنی بڑی جھوٹ، کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے کہ اتنی بڑی شخصیت جو عین کائنات ہیں، ہے نا، ساری امت کی اصلاح اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرائی ہے۔ کیا ہوا؟ ان کے بارے میں نہ کوئی گفتگو، نہ کوئی سیرت و سوانح کا تذکرہ۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے میرے بھائی۔ اب اتنی سی بات کو کہ یہ علماء میڈیا پر آ کر کے، چینل پر آ کر کے، ریڈیو پر آ کر کے، کتابوں تحریروں کے ذریعے سے، پیپر وغیرہ میں، اخبارات میں آ کر کے یہ یوم ہجرت نہیں مناتے، یوم ہجرت نہیں مناتے، اس سے اتنی ناراضگی کہ کیا کہہ دیا؟ اتنی بڑی شخصیت اللہ کے نبی کی، اتنا بڑا مقام اللہ کے نبی کا ہے کہ عین کائنات کہہ ڈالا ان کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود نہ ان کی سیرت، نہ ان کی سوانح کا کوئی تذکرہ، یعنی گویا کہ امت کے علماء نے جو ان کی سیرت لکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی کوئی قیمت نہیں، اس لیے کہ یہ والی بات نہیں کہتے ہیں یہ لوگ، یہ والی بات نہیں کہتے ہیں، یوم ہجرت نہیں مناتے۔ اس بنیاد پر یہاں تک کہہ ڈالا کہ اتنی بڑی شخصیت کا کوئی کی سیرت، کوئی سوانح پر کوئی تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ کتنی کتابیں لکھی ہیں الحمدللہ علماء نے،
ایک لمبی فہرست ہے، اس کو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس کی سیرت پر، زندگی پر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیے، یہ کہتے ہیں شیخ جمال فریحان کہتے ہیں یہ بعین ہی صوفیوں کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ یہ صوفیوں کی بات ہے۔ آخر یہ کہنا کہ آپ عین کائنات ہیں، کس کا طریقہ ہے؟ یہ صوفیوں کا ہے۔ اور آپ نے شاید سنا ہوگا کہ اخوانیوں کے یہاں صرف اور صرف یہ تکفیر نہیں ہے، صرف اور صرف خروج نہیں ہے، صرف بڑے گناہوں کی بنیاد پر اسلام کے دائرے سے باہر نکال دینے کا عقیدہ نظریہ نہیں ہے، مسلم حکمرانوں اور امت کے مسلمانوں کے خلاف مطلب بغاوت یا تلوار اٹھانے کے جواز کی بات صرف اور صرف نہیں ہے، ان کے یہاں تصوف بھی موجود ہے۔ اور بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے حوالوں کے ساتھ کہ حسن البنا جو اخوانیت کے بانی ہیں وہ خود مصر میں میرے بھائیوں کئی کلومیٹر پیدل چل کر کے مزار پر جایا کرتے تھے۔ صوفیت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے، ورنہ عین کائنات کی تعبیر نہ کتاب اللہ میں نہ ہے، نہ سنت میں ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو معمولی سا مبالغہ بھی برداشت نہیں کیا، ماشاء اللہ و شیطہ مبالغہ نہیں برداشت نہیں، یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ عین کائنات، یہ صوفیوں کی بات ہے۔ یہ دائی پوری امت پر کیسے بہتان باندھ رہا ہے کہ امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح نہیں لکھی۔ کہا ہے نا، اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں نہ کوئی گفتگو، نہ کوئی سیرت و سوانح کا تذکرہ۔ معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ حکومت کی بات نہیں کی جاتی، حکومت کی بات نہیں کی جاتی، حکومت کی بات کرنا ضروری ہے۔ ہجرت کا تذکرہ بار بار آپ سوچتے ہیں کہ ہجرت کہاں سے آ گئے؟ اب تک تو ہم لوگ میلاد کے بارے میں سوچتے تھے کہ ہر آدمی میلاد پر بزید ہے کہ میلاد کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا۔ یہاں کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہاں ساری انرجی کہاں لگائی جا رہی ہے؟ ہجرت کے تذکرے پر، کیونکہ تعلق کس کا ہے؟ حکومت کا ہے۔ بہرحال امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح نہیں لکھی، یہ تو ہمارے سلف صالحین پر بہت جھوٹا الزام ہے۔ چنانچہ بے شمار کتابیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شمائل پر تفصیلی گفتگو موجود ہے، سلف سے لے کے خلف تک۔ ہاں یہ دیکھیے، ہاں اگر اسے کس کو عائز کرنی کو، ہاں اگر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ہجرت کی یاد میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح مطلوب ہو تو اللہ تعالیٰ امن و عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ یعنی اللہ کے نبی کی میلاد جیسے لوگ مناتے ہیں اس طرح سے اگر یہ چاہتے ہیں تب تو ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ بچائے اس سے۔ یہ کام تو ہم نہیں کر پائیں، چاہے ہمیں کوئی کچھ بھی تانا دے، ہم پر کوئی کچھ بھی حکم لگائے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے جشن عید میلاد النبی کی طرح سے یوم ہجرت منانا چاہیے تو ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ مزید معلومات کے لیے 10 سالہ پابندی کے بعد، مزید معلومات کے لیے 10 سالہ پابندی کے بعد صفحہ 264 میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے پڑھیں۔ اب یہ ایک لمبی بات ہے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ شیخ عائز کرنی کا جو مسئلہ تھا میرے بھائیوں، یہ ہمیشہ مختلف فی رہے، ان کے بیانات مختلف فی رہے، اور انہوں نے میڈیا کا راستہ بہت مضبوطی سے پکڑا، اور میڈیا پر، چینلوں پر بہت سارے لوگوں سے وابستہ رہے، اور ادھر یورپ، امریکہ اور یورپ وغیرہ کی طرف سے کوئی ایک پروگرام چلتا تھا ٹی وی چینل پر، تو اس پر بھی یہ رہے اور بہت ساری باتیں انہوں نے کہیں۔ اس میں انہوں نے مثال کے طور پر یہ بات بھی کہی تھی کہ پردے کی، حجاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عورت کے لیے باحجاب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ نقاب کے ساتھ، حجاب کے ساتھ رہے، چہرہ کھول کے رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اپنے دامن کو، اپنی آبرو کو بچانے کی فکر کرتی رہے، اتنا کافی ہے۔ ایسے اس زمانے میں انہوں نے عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے ہے نا، سعودی عرب میں ڈرائیونگ کرنے کی اوپن پرمیشن دی تھی، سعودی حکومت کی مخالفت کرتے تھے۔ خیر اب سعودی حکومت نے بھی اجازت دے دی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بہت محدود دائرے میں ہے، بہت لمیٹڈ ہے۔ تو یہ سارے بیانات ان کے تھے، اور بہت ساری باتیں وہ مملکت سعودی عرب کے حکمرانوں کے خلاف بولا کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں ان کی تحریریں جب پڑھی گئیں، ان کی باتیں سنی گئی، تو سعودی حکومت نے انہیں ان پر پابندی لگائی۔ یہ سعودی عرب کے کسی علاقے میں رہتے تھے، مجھے یاد نہیں رہ گیا، پھر بعد میں وہاں سے نکل کر کے یہ ریاض میں آ گئے، وہاں ریاض میں رہنے لگے،
اور 10 سال تک پابندی تھی، کسی چینل پر نہیں جا سکتے، کوئی چیز نہیں لکھ سکتے، کوئی چیز نہیں عام کر سکتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ 10 سال کے بعد جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اسے پڑھیے۔ تو انہوں نے 10 سال کے بعد جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ بہت کچھ لکھا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارا وہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی شخصیت کے بارے میں ساری بیٹھ کے تعارف کرائیں۔ اصل یہ ہے کہ دیکھو یہ اخوانیت کی فکر ہے، جو کہنے کے لیے سلفی کہتے ہیں لیکن حقیقت میں سلفی نہیں، یہی ثابت کرنا مقصد ہے، یہاں واضح یہی کرنا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں سلفی ہوں اور حقیقت میں سلفی نہ ہو تو اس کے لیے سلفی کہنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، جھوٹی بات ہے۔ ورنہ جو سلفی ہے، سلف کے راستے پر چلتا ہے، زندگی کے ایک ایک مسئلے میں اللہ کے نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، تابعین کا طریقہ تلاش کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے لیے بلا شبہ اس کو سلفی کہنا اس کے لیے جائز ہے، بلکہ یہ وہ نسبت ہے جس نسبت سے اس کی سچائی ظاہر ہوتی ہے، اس کی امانت ظاہر ہوتی ہے، اس کا نفس پرستی سے آزاد ہونا ثابت ہوتا ہے، کسی شخصیت کے پیچھے چلنا ہے نا، کسی دھڑے سے جڑنا ثابت ہوتا ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شخصیت پرست نہیں ہے، کسی فرقے کے ساتھ وابستہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کے نبی اور صحابہ کے تابعین کے راستے، سلف کے راستے پر چلنے والا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہاں تک جو باتیں تھیں یہ شیخ جمال بن فرحان الحارثی حافظہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آئیں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدے کی، منہج کی ان بنیادی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔